ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان اجلاس میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز طلبہ، آج کا یہ اجلاس جشن آزادی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے اور آپ حضرات نے علماء کرام کے بیانات سنے، اپنے بزرگوں اور مجاہدین آزادی کی قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ آپ حضرات نے مختلف علماء کرام سے سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہوتی ہے، بے خبر ہوتی ہے، وہ قوم تباہی اور بربادی کے دلدل میں بہت جلد پھنس جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ ایسی قربانیاں ہیں جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں دنیا کے لوگ پیش نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ تاریخ سے ناواقف ہیں، تاریخ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہیں، تاریخ کو مسخ کرنے والے ہیں، جو اس ملک کی آزادی کے لیے 1857 سے آزادی کے رہنماؤں کی تاریخوں کو بیان کرتے ہیں۔ میں پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو اور ان کی قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان تاریخ کے خرد برد کرنے والے لوگوں سے بآواز بلند یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا سلسلہ 50
70 اور 80 سال کا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا وہ شیر ببر جس نے انگریز کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ اس ملک کے اوپر حکومتی اعتبار سے مسلط ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس ملک کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ موجود رہیں گے۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی لڑی، قربانیاں دی، اور جب تک ہندوستان کی سرزمین پر حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ زندہ رہے، انگریز ہندوستان پر پوری طرح قابض ہونے کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ غالب آیا اور حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ 1799 کے اندر انگریز جیسے ظالم اور جابر حکمرانوں کے ساتھ لڑائی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ انگریز ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کیوں؟ جس شیر نے اس کی ناک میں نکھیل ڈال رکھی تھی، آج وہ شیر سو گیا ہے۔ لیکن شیر تو شہید ہو گیا، لیکن اس کے دل سے نکلنے والی وہ چنگاری جس نے پورے ملک کے اندر آزادی کی اور انگریز دشمنی کی ایک لہر دوڑا دیا تھا، وہ بجھی نہیں۔ وہ وہاں سے چلتے چلتے دلی پہنچتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سن 1803 میں یہ فتویٰ دیا کہ آج کی صورتحال یہ کہتی ہے کہ اب ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے اور اس ظالم اور جابر تن کے گوڑے من کے کالوں سے جہاد آزادی لڑنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے علماء نے اس پر دستخطیں کی، پلان بنایا، تحریکیں چلائی، جس کی پاداش میں پورے خاندان کو جلا وطن ہونا پڑا، زہر دیا گیا، دربدر کیا گیا، لیکن ان آزادی کے جیانوں نے اپنے اپنے شاگردوں کو کھڑا کیا جو ممتاز شاگرد تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کو میدان میں اتارا اور یہ لوگ پورے ملک کے اندر گئے، آلات حرب اکٹھا کیے، آلات ضرب اکٹھا کیے، مجاہدین کی تیاری کیا،
ان کو ٹریننگ دلایا گیا اور ہوتے ہوتے یہ قافلہ چلتا ہوا 1831 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر پہنچ کر کے جان شہادت نوش کر جاتا ہے۔ یہ تقدیر الہی ہے، یہ اللہ کے فیصلے، ان علماء کی ان تاریخوں سے وابستہ ہونا یہ آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کے قاتل، تاریخ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے وہ بہت ہوشیار ہیں جو تاریخ کی صورت کو مسخ کر کے آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں جن علماء کی قربانیوں کی تاریخ ثبت ہو چکی ہے، نقش ہو چکی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان تاریخ کو مسخ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم لوگوں کو بتلائیں گے، آنے والی نسلوں کو بتلائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں، وہ خون بہایا ہے کہ جس خون کے مقابلے میں برادران وطن کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ خون کی ایسی ندیاں بہائی گئی ہیں ہمارے بزرگوں نے۔ میرے بھائیوں، 1831 کے اندر یہ قافلہ رکتا نہیں ہے، شہید ہو گیا، اور شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جاتا ہے۔ وہ انگیٹھی جو جلائی گئی تھی شاہ ولی اللہ کے در سے، اس انگیٹھی کے اندر ابھی چنگاریاں موجود ہیں جو اس تحریک آزادی کو لے کر کے کھڑے ہوئے علماء صادق پوری میدان میں آئے، اور ان لوگوں نے انگریزوں کے مقابلے کے لیے مورچہ کھول لیا اور تحریک ولی اللہ کو زندہ کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ قافلہ پھر دلی پہنچا، میرٹھ، مظفر نگر، تھانہ بھون، اور وہاں پہنچ کر کے اس قافلے نے اپنے سپہ سالار منتخب کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو۔ تحریک ولی اللہ کے اس پورے قافلے سے جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جہاد آزادی کے جس جذبے کو جس نے اپنے اندر سمیٹا تھا، وہ مولانا مملوک علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو استاد الاساتذہ تھے، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سب کے استاد تھے۔ انہوں نے تحریک ولی اللہ کو مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان تمام لوگوں کے سینے میں جذب کر دیا۔ یہ قافلہ تھانہ بھون پہنچ کر کے اس نے تحریک چلائی، تمام علماء کرام کو اس نے جمع کر لیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانی، حضرت حافظ دامن شہید، یہ تمام لوگ جمع ہوئے اور 1857 کی جنگ آزادی کی لڑائی لڑی گئی شاملی کے میدان میں، اور ایسی زوردار لڑائی لڑی گئی کہ قریب تھا کہ انگریز مغلوب ہو جائے، پسپا ہو جائے، لیکن تقدیر الہی کہ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے لڑائی لڑتے ہوئے
پیٹ میں گولی لگی اور حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ میدان کارزار میں ڈھیر ہو گئے. لڑائی کا کاسا پلٹ گیا. بظاہر یہ لڑائی مسلمان مغلوب ہو گئے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا فیصلہ ہے. لڑائی ختم نہیں ہوئی، لڑائی ہارے نہیں بلکہ لڑائی جیتے ہیں. 1857 کے بعد جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا. علماء کرام کو زمین سے مٹانے کی انگریز کی پوری پلاننگ، پوری تحریک شروع ہو گئی. مولانا قاسم نانوتوی کے خلاف وائرنٹ ہوا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا. کسی کو کالا پانی بھیج دیا گیا. اب جیلوں کو علماء کرام سے آباد کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا. لیکن یہ تمام علماء کرام، انہوں نے چیخ و پکار نہیں کیا، انہوں نے انصاف کی دہار نہیں لگائی، بلکہ آزادی وطن کے لیے اپنا دین، اپنا دھرم، اپنا مذہب سمجھ کر کے یہ لڑ رہے تھے. اس بنیاد پر ان کو قربانی دینا اور شہادت کا درجہ حاصل کرنا ان کے دل کا سب سے پہلا فیصلہ تھا. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج وہ نادان ہیں جو ان علماء کی تاریخ اور ان کے تذکرے کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں. وہ نادان ہیں، وہ جاہل ہیں، تاریخ کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو بالا کوٹ، جیلوں کی سلاخوں میں، شاملی کے میدانوں میں، جہاں چاہو گے وہاں ہمارے بزرگوں کی تاریخ اور قربانیوں کا سلسلہ ملے گا. نہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کی سرزمین سے ان مٹیوں کے خاک اور ان کے ذروں کو اٹھا کر کے دنیا کی بڑی سی بڑی لیبرٹی میں، دنیا کے بڑے سے بڑے جانچ کے اداروں میں آپ بھیج دیجئے. آپ کو اس ہندوستان کی زمین کے ذرات کے اندر علماء دیوبند اور علماء حق کے خون کے ذرات ملیں گے. قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. 1857 کی جنگ آزادی ہو گئی اور اس آزادی کے بعد جو قہر ہندوستان کی ان فضاؤں نے دیکھا ہے، ان آسمان کے سورج اور ستاروں نے دیکھا ہے، وہ تاریخ کے اوراق اور تاریخ کے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے. میرے پاس زبان نہیں ہے کہ میں اس کو بول سکوں. ہر طرح کی قربانیاں دی، لیکن دبے نہیں، ہار نہیں مانی. کون لوگ تھے جو اپنے اندر، اپنے سینے میں لوہے کا جگر رکھتے تھے؟ وہ نہتے تھے، ان کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی، رسول اللہ کی غلامی اور رسول اللہ کے متوالوں کا نقشہ تھا. رسول اللہ کی مکی زندگی تھی اور مدنی زندگی تھی، اور جنگ بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک تمام جنگوں کا نقشہ ان کے سامنے موجود تھا. وہ نقشہ ان کو ہارنے نہیں دیتا تھا، وہ نقشہ ان کو ابھارتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا.
1857 کے بعد نقشہ بدل گیا ہندوستان کا. جو اس ملک پر انگریز کا حکمراں آیا، اس نے موقع سمجھ کر کے وہ لوگ کہ جن کے آباء و اجداد جنگ آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، انگریز کے دشمن بنے ہوئے تھے، آج وہ جیلوں کی سلاخوں میں یا سولی کے پھندے پر لٹک چکے ہیں. ان کی اولاد جو یتیم ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، اس نے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کے اوپر محنت کر کے عیسائیت کو ان کے دل و دماغ کے اندر اتار دیں. اس نے اعلان کیا، آؤ ہم تمہیں فری میں کھانا دیں گے، فری میں کتابیں دیں گے، فری میں تعلیم دیں گے، ہمارے پاس اپنے بچوں کو بھیجو، ہم ان کو وظیفہ بھی دیں گے. جب حالات بدلے، معافی کا اعلان ہوا، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور جتنے علماء دیوبند تھے وہ میدان میں آئے تو نقشہ بدلا ہوا تھا. وہ حکومت جس کے دور اقتدار میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی لمبی اور طاقتور حکومت رکھنے والا وہ اعلان کر رہا ہے، فری میں کھانا، فری میں کتابیں، فری میں تعلیم، آؤ ہمارے پاس، ہمارے اسکولوں میں بھیجو، عیسائی پادری تمہاری خدمت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ علماء جن کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، وہ دیوبند کی سرزمین سے اعلان کرتے کہ آؤ رسول اللہ کی تعلیم کو ہم دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے، بغیر پیسے کے مفت تعلیم دیں گے، کھانا بھی دیں گے. اور ٹھیک 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دیا. دارالعلوم کی بنیاد صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا، یہ ایک تحریکی کارخانہ تھا جس میں سے افراد تیار کرنے تھے کہ آج جو لوگ جہاد آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے وہ تو اس دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن اس کارخانے سے ہم دوبارہ سے افراد تیار کریں گے اور انگریز کے خلاف جنگ لڑنے والے ایک جیالے سپوتوں کی ایک کھیت تیار کر دیں گے. چنانچہ وہی ہوا. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ادھر مدارس کا جال بچھانے کی کوشش کیا اور دوسری طرف لامذہبیت، لادینیت اور عیسائیت کے خلاف کمر بستہ ہو کر کے میدان کے اندر کود پڑے اور ہر جگہ ان کا مقابلہ کیا. ان کے پوپ اور ان کے عیسائی پادریوں کا ان کو لاجواب کر کے چھوڑ دیا. اسی مدرسے سے، جس مدرسے کا پہلا استاد ملا محمود اور پہلا شاگرد محمود الحسن، جس کو آگے چل کر کے دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، وہ تیار ہوا. مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا مملوک علی، ان تمام اکابر نے تحریک ولی اللہ کی روح حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن گنگوئی کے سینے اور جگر کے اندر ڈال دیا اور ایسا فل تیار کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی بھی انتقال فرما گئے، مولانا رشید احمد گنگوئی بھی چلے گئے. اس تحریک ولی اللہ کو لے کر کے اٹھنے والا اس سرزمین پر ایک ہی آدمی تھا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اکابر کی تحریک کو اچھی طریقے سے بھانپ لیا اور 1912 سے لے کر کے
کام شروع کیا، تحریک ریشمی رومال کی بنیاد ڈال دیا۔ آج دنیا نہیں جانتی، ہمارے مسلمان نہیں جانتے، تاریخ سے ناواقف ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ تحریک ریشمی رومال ہے کیا چیز۔ تحریک ریشمی رومال ایسی تاریخ ہے، ایسی تحریک ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر انگریز کے خلاف ایک فضا ہموار کیا جائے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے چین بھیجا، جاپان بھیجا، امریکہ بھیجا، روس بھیجا، اور اپنے قافلوں کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کی زبان میں لوگوں کا ذہن بناؤ، مائنڈ واش کرو، اور یہ بتاؤ کہ جب تک ہندوستان آزاد نہیں ہوگا، دنیا کے اندر جتنے غلام بنے ہوئے ملک ہیں وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ محنت کیا، اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو تیار کر کے افغانستان کے اندر بھیج دیا۔ سرحدی علاقے میں جا کر کے انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور آزاد حکومت کی بنیاد ڈال دیا۔ میرے بھائی، یہ تاریخ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ پلان بنایا تھا کہ ایک تاریخ متعین کر کے اندرون ملک اور بیرون ملک بغاوت کا اعلان کر دیا جائے۔ اندرون ملک بغاوت ہو اور بیرون ملک سے حملہ ہو، تاکہ انگریز اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ تاریخ متعین ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے چل کر کے حجاز پہنچ گئے، 2 سال وہاں رہے۔ وہاں انور پاشا سے ملاقات کی، غالب پاشا سے ملاقات کی، اور ان کا مائنڈ واش کیا، ان کو سمجھایا، اور ترک کو، سلطنت عثمانیہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہماری نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئے، لیکن شریف مکہ جو انگریزوں سے ملا ہوا تھا، اس نے ان کی ساری جال سازیاں، ساری تحریک کو انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور وہ ریشمی رومال پر جو ہندوستان سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر کے بھیجا تھا، اس راز کو فاش کروا دیا، وہ پکڑا گیا۔ پھر کیا تھا؟ تاریخ کا آئینہ بدل گیا۔ میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دیے۔ نہتے لوگ تھے، بے سہارا تھے، لیکن تاریخ کا جو نقشہ پلٹا ہے وہ کون سی طاقت تھی، وہ میں طاقت کی طرف آپ کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھئے اس کی پاداش میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو قید کر لیا گیا، اور یہاں سے نکال کر کے مالٹا لے گئے۔ ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل پشاوری، مولانا حکیم نصرت حسین صاحب، اور مولانا وحید میاں مدنی، ان تمام 5 لوگوں کو مالٹا کے قید خانے میں لے جا کر کے بند کر دیا۔ لیکن اتنا بڑا آدمی وہاں انگریز نے، باوجود اس کے کہ انگریز کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن عزت کے ساتھ پیش آئے، خاطر توادوں کی، کوئی ظلم نہیں کر سکے۔ 3 سال 7 مہینہ جیل کی سلاخوں کے اندر بند رہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا آپ نے سن لیا، لیکن مالٹا کی فضائیں،
و ہوا وہ کیسی ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انگریز کے جو سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر ان کو مالٹا کے قید خانوں میں بند کیا جاتا تھا، اس کو جھیلا، اس کو برداشت کیا، 3 سال 7 مہینے کے بعد رہائی ہوئی، بمبئی آئے، اور اس زمانے کے اندر 1919 کے اندر بمبئی کی شہر کے اندر ایسا استقبال ہوا کہ آج تک اس زمانے کی تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا بمبئی کی سرزمین پر ایسا استقبال نہیں ہوا۔ لیکن اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، لوگ آئے، بھاولپور کے وزیر آئے سر عبدالرحیم بخش، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ شیخ الحدیث ہیں، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، آپ کے جانے کے بعد حدیث کی مسند سونی ہو گئی، آپ اپنی زندگی کو اس میں لگائیے، کیوں انگریز کے خلاف لڑائی لڑنے پر آمادہ ہیں؟ آپ کہیں ہم خانقاہیں بنوا دیں، آپ کہیں تو آپ کی حیات اور زندگی کی ضروریات کو پوری کر دیں، آپ کیوں اس چکر میں پڑ رہے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ سن لیجئے آپ۔ حضرت شیخ الہند نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا چلنا پھرنا مشکل ہے، لیکن میں یہ عزم و یہ حوصلہ لے کر کے آیا ہوں کہ اگر چلا نہیں جائے میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا مجھے چارپائی پہ لٹا دو اور چارپائی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاؤ، میں ہندوستان کے کونے کونے میں جا کے کہوں گا کہ انگریز کی غلامی، انگریز کا ہندوستان کے اندر رہنا اور اس سے آزادی کے لیے لڑائی لڑنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر ہندوستانی کے اوپر فرض ہے۔ میرے عزیز دوستو، ساری تکلیفیں برداشت کیا، لیکن پاؤں کے اندر حبہ برابر بھی لغزش نہیں پیدا ہوئی، جس کو دیکھ کر کے انگریز وائسرائے یہ لکھتا ہے کہ شیخ الہند محمود حسن وہ آدمی ہے کہ اگر اس کی لاش کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے تو اس کے راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے قربانیاں دیے، ان قربانی کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کو پڑھنا ہر مسلمان کے بچے پر لازم اور ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج تاریخ کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو تاریخ کو بدل رہے ہیں، ان تاریخ کے اوراق سے کسی مسلمان کا نام نہیں ہے سوائے مولانا ابوالکلام آزاد کے۔ بہت مشکل سے آ گیا نام، تو ان کا آ گیا۔ کہاں گئے وہ نام؟ کہاں گئے کالا پانی کی صدا کاٹنے والے وہ علماء دیوبند، وہ علماء حق، وہ کہاں گئے؟ مولانا جعفر تھانیسری کا نام کیوں نہیں آتا؟ جن کو کالا پانی میں جا کر کے بند کر دیا، وہ کالا پانی کی تاریخ کو لکھتے ہیں کہ ہمیں انگریز نے لوہے کی سلاخوں کے پنجروں میں بند کیا، اور ان پنجروں میں کیل لگی ہوئی تھی کہ ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیٹ بھی نہیں سکتے تھے، ہمارے جسم سے خون بہتا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہتا تھا۔ کون ہے ہندوستان کی سرزمین پر جو ایسی صدا کاٹ کر کے آیا ہو؟ بات کرتے ہیں تاریخ کو بدلنے کی، بات کرتے ہیں 1857 کی۔ میرے بھائی، ہندوستان کے
ہوا میں ہندوستان کی سرزمین پر میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو خون کے قطرات بہائے، ان خون کے قطرات کے سامنے برادران وطن کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ان تاریخ کو سمجھنا اور ان تاریخ کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آج یہ پروگرام آپ نے بنایا، متعین کیا، اس پروگرام سے سبق لے کر کے جائیے۔ آپ آئے، بیٹھے اور سنا اور چلے گئے، اس سے مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ جمعیت علماء 1919 میں قائم ہوئی۔ ابھی مولانا نے آپ کے سامنے تاریخ کے کچھ اوراق کو پلٹا ہے اور کھولا ہے۔ جمعیت علماء آزادی کی لڑائی میں شریک رہی۔ جمعیت علماء نے سیاسی میدان کے اندر کود کر کے جہاد آزادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے ایک قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا ہے اور تاریخ کے اوراق میں اس کو ثبت کر دیا ہے۔ آج ہم جن فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، جس جمہوریت میں سانس لے رہے ہیں، وہ جمہوریت اگر دین ہے تو صرف اور صرف جمعیت علماء کی دین ہے، جمعیت علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر تقسیم کرایا اور پاکستان کے نام پر اپنا ملک الگ الگ لے لیا اسلام کے نام پر، اس کے بعد یہاں رہ کیا گیا؟ چند مسلمان رہ گئے۔ لوگ کہنے لگے مسلمانوں نے اسلام کے نام پر ملک لے لیا، اب یہ ملک ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ گاندھی جی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ سے ہمارا وعدہ ہر اسٹیج پر یہ رہا ہے کہ جو ملک کی آزادی قریب آتی رہی، آپ سے ہم وعدہ کرتے رہے اور آپ ہم سے وعدہ کرتے رہے کہ آزادی کے بعد اس ملک کا قانون سیکولر قانون بنے گا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے تقسیم وطن کیا ہے، نہ ہم نے اس پر دستخط کیا ہے، نہ ہماری مانگ تھی، جنہوں نے کیا ہے اس پر دستخط، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ سیکولر قانون بن گیا، لیکن افسوس ہے کہ آج اس سیکولر قانون کی دھجیاں ادھیڑی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھے جو اس طریقے کی نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء کا پیغام سنانا چاہتا ہوں، مولانا ارشد مدنی کا پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں، پیار اور محبت ہمارے اس ملک کی جان ہے۔ آزادی سے پہلے بھی جان رہی ہے اور آزادی کے بعد بھی جان رہی ہے، اور یہی جان اور یہی چیز ہے جو اس ملک کی جمہوریت کو باقی رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ نے بھی نفرت کا دامن ہاتھ میں لے لیا، محبت کا دامن چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے، جو لوگ اس قانون کو، سیکولر قانون کو ہٹا کر کے ایک قانون کی دھجیاں ادھیڑنا چاہتے ہیں، نفرت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد اور ان کی پلاننگ عام سامنے آ جائے گی، غالب آ جائے گی، اور آپ ہار جائیں گے اور اس ملک کا قانون ہار جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جمعیت علماء آپ سے کہتی ہے، پیار اور محبت کے رشتوں کو ختم نہ ہونے دیجیے، توڑنے مت دیجیے۔ اس کے اندر وہ جان ہے جو نفرت کی دیواروں کو ختم کر دے گی، کھوکھلا کر دے گی۔ پیار اور محبت کے اندر بڑی جان ہے، بڑی طاقت ہے۔ وہ پیار اور محبت
ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کی جان اور روح ہے، جس پیار اور محبت نے مکہ مکرمہ میں بھی رنگ دکھلایا اور مدینہ منورہ میں بھی آ کر کے رنگ دکھلایا، اس پیار اور محبت نے فتح مکہ کے موقع پر بھی رنگ دکھلایا، جس پیار اور محبت کی بنیاد پر اسلام مکے کی گلی سے نکل کر کے مدینے کی گلیوں میں پہنچا اور مدینے کی گلیوں سے نکل کر کے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، اور جزیرۃ العرب سے نکل کر کے ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ یہ پیار اور محبت کا جذبہ ہے۔ ہمارے پاس اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے، یہی اسلام کا بم ہے، یہی اسلام کا ایٹم بم ہے۔ پیار اور محبت سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، جس اسلام اور جس شریعت کو ہم مانتے ہیں، وہ کوئی نیا نہیں ہے، کوئی آج اور کل کا نہیں ہے، وہ بہت پرانا ہے، اس سے پرانا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس اسلام اور اس مذہب میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت والجلال یہ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اسلام ساری دنیا کے جو مذاہب ہیں آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے، تمام مذہب، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی کا ہو، چاہے جینی کا ہو، چاہے ہندو، کوئی بھی مذہب ہو، کسی قوم، کسی فرد سے جڑ کر کے وہ مذہب بنائے یا کسی ملک کی بنیاد پر وہ مذہب بنائے، لیکن مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کی نسبت اس اللہ کے ساتھ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون رنگ ہو سکتا ہے؟ اس رنگ سے مراد یہ مذہب اسلام ہے جو آپ کو اطاعت و فرما برداری کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ مسلمان ہیں، عبداللہ اور عبدالقادر نام ہے، آپ کے نام رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو اپنے اندر اطاعت و فرما برداری کا ایک لمبا سلسلہ دکھاتا ہے۔ کیا آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں، رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں، بازاروں میں ہو یا گھروں میں ہو، آپ اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اسلام کو فالو کیجئے اور اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھیے۔ یہ چیزیں جو دین اور جو مذہب اسلام اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ مذہب اسلام آج کا نہیں ہے۔ جو لوگ گھر کی واپسی کا اعلان کرتے ہیں اور تحریکیں چلاتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ متاثر مت ہوئیے۔ ہمارا دین تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے اس دنیا کے اندر جب سے آئے ہیں، جب سے ہمارا نام مسلمان ہے، ہم اسلام کے فالوور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اسلام لے آؤ، مسلمان بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا مسلمان ہوں۔ پھر اللہ نے کہا جب مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا تو کہو قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، ہر نبی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا فالوور ہوں اور میں مسلمان ہوں۔
اللہ کے نبی نے بھی آ کر کے یہی کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، جس مذہب کو میں مانتا ہوں اس مذہب کا نام اسلام ہے، اور میں مانتا ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بھیونڈی کی سرزمین سے میں آپ کو جمعیت علماء کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جمعیت علماء کی تاریخ اور قربانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور آج آزادی کی اس فضا میں آپ سب کو یہ دعوت دیتی ہے کہ میرے بھائیوں، سچے پکے مسلمان بن جاؤ، آنے والی قوم اور آنے والی نسلوں کی فکر کرو۔ جو ارتداد کی جو لہر دوڑ رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء کے اکابر اس سے بے خبر ہیں؟ نہیں، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس خبر کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاح معاشرہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ میرے بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر آگے بڑھیں اور دور اقتدار کی کرسی پر آ کر کے بیٹھ جائیں، تو آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو تعلیم سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ انہیں تعلیم دلاؤ، پیٹ پہ پتھر باندھو، اور پتھر باندھ کر کے ایک وقت کھانا کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں تعلیم دلاؤ، انہیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤ، اور ان کو یہ سمجھا دو کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو تعلیم کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ورنہ آنے والا زمانہ تمہاری حیثیت اور وقار کو ختم کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، چیلنج ہے آج وہ لوگ جو کل کچھ نہیں تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن تعلیم کے میدان میں آگے آئے، آج وہی لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا ان کے پیروں کو چوم رہی ہے، انہیں سلامی کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم وہ ہے جو انسان کو عرش سے اٹھا کر کے فرش پر پہنچا دیتا ہے، فرش سے اٹھا کے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ تعلیم کے اندر وہ طاقت ہے۔ میرے بھائی، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کی تعلیم کی حیثیت کیا ہے کہ اس مذہب کی ابتدا کی گئی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھو، اللہ کا نام سیکھو، اللہ کا نام لو، اور پھر اس سورت کی جو اختتام کیا گیا کہ اگر پڑھو گے، لکھو گے اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھو گے تو واسجد واقترب، بالکل عرش پر پہنچ جاؤ گے۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تعلیم سے پڑھ کر کے کوئی زینہ اور کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس عظیم الشان اجلاس سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی فکر کیجئے، آزاد مت چھوڑیے، بے سہارا مت چھوڑیے۔ دیکھو کہاں جا رہی میری اولاد، دیکھو میری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ٹیوشن کے نام پر کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہے موبائل کو لے کر کے۔ ان لوگوں کے کاندھا میں کاندھا ملا کر کے مت چلو جنہوں نے اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے آزاد چھوڑنے کی یہی وید جائز رکھی تو یاد رکھیے، آپ کا دین، آپ کا دھرم، آپ کی خاندانی رواداری سب ختم ہو جائے گی، اور آپ آنسو بہائیں گے، آپ کے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ہوش کا ناخون لیجئے اور سوچئے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں جانا کہاں چاہیے تھا۔ ہمیں ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا قرآن ہمیں تعلیم کیا دے رہا ہے، کیا چیز سکھا رہا ہے۔
اگر آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے، اپنی اولاد کو اس پر ڈالیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس دھرتی پر زندہ رہنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے، اللہ کا نام لے کر کے زندہ رہنے کے لیے آپ ہی ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ کائنات کو سجایا گیا ہے، اور جب آپ اور ہم ختم ہو جائیں گے اس دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ سورج، یہ ستارے، یہ آکاش، یہ دھرتی سب ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور یہاں سے اس خیر سگالی کے طور پر یہ پیغام لے کر کے جائیے جو پیغام یہاں سے دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی کامیابی سے ہم سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انی اشہدک انت اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اے اللہ، آپ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ اے اللہ، آپ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ غنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے محتاج ہیں۔ آپ غفار الذنوب ہیں، ستار العیوب ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے مولا، اس اجلاس کو خوب خوب کامیاب فرما دیجئے، مثمر ثمرات بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں دین کو زندہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، علم کو کب بول بالا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری قوم کو تعلیم سے آراستہ فرما دیجئے، اس کے لیے راستوں کو ہموار فرما دیجئے۔ اے مولا، ہمیں پورا پورا اسلام میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے علماء اور بزرگان دین نے اے اللہ آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اسے قبول فرما لیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ، انہیں جنت الفردوس میں جگہ مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ، انہوں نے قربانیاں دی، اپنے گھروں کو چھوڑا، اے مولا، اس کے نتیجہ ہے کہ آج ہم تیرا نام آزادی کے ساتھ لے رہے ہیں، عبادتوں کو ادا کر رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، خانقاہوں اور مدرسوں کو چلا رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ سب انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ، ان کی دی ہوئی اس امانت کو اے الہ العالمین حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اجلاس کو بنانے میں، سنوارنے میں جن جن لوگوں نے محنت کیا ہے، اے اللہ، ان کی محنتوں کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کی محنتوں کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ، سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک میں پیار و محبت کو عام فرما دیجئے، امن و امان پیدا فرما دیجئے، ہمارے اس ملک کو پھر سے سونے کی چڑیا بنا دیجئے۔ اے اللہ، اسے خوب ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے حفظ و امان اس کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے۔
ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور وصلی اللہ علی النبی الکریم.